ویلکم بیک دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں پریز دا لارڈ، اور بڑا خوبصورت گیت ہم نے جو ہے وہ ثنا سے سنا ہے، اور خداوند اس کو اپنے جلال کے لیے اسی طرح سے استعمال کرے۔ آج میرے ساتھ ایک اور خدا کے خادم موجود ہیں جو کہ پروفیشنلی تو جو ہیں اکاؤنٹنٹ ہیں، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں، اور خداوند انہیں بڑے عرصے سے کینیڈا میں اپنے جلال کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ اور میں اس لیے ان کو خدا کا خادم کہوں گا کیونکہ مسیحی جو کمیونٹی ہے ان میں جو ہے بڑا اہم رول ادا کر رہے ہیں، بہت ساری این جی اوز میں بطور ممبر بھی ہیں اور بہت سارے عہدوں پر فائز ہیں، اور خداوند انہیں اپنے جلال کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ کینیڈا کی مسیحی برادری جو پاکستانی کمیونٹی ہے ان میں بہت بڑا نام خداوند کے خادم میرے ساتھ آج موجود ہیں۔ بھرپور تعلیم میں ویلکم کرنا چاہوں گا پروفیسر عبید چودھری صاحب۔ تھینک یو گاڈ بلیس یو سر۔ بہت ہی اچھا لگ رہا ہے مجھے، آپ فاؤنڈر ہیں کینیڈین ملٹی کلچر کیئر گروپ کے، آپ چیئرمین ہیں یونائٹڈ ٹورنٹو کرسچن کنونشن کے، ایکس چیئرمین ہیں، اور سینئر ایڈوائزر ہیں آپ کینیڈین کرسچن ایسوسی ایشن کے۔ تو یہ اتنے سارے بھائی عبید عہدے کیسے مینٹین کرتے ہیں؟ ایون یو آر ڈوئنگ اے ویری رسپانسبل جاب، کہ وہ اکاؤنٹنٹ ہیں، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کا بڑا کام ہوتا ہے، جی تو یہ کیسے مینج کرتے ہیں؟ جی، سب سے پہلے تو میں پاسٹر جی آپ کا تھینک یو کرتا ہوں، آپ نے مجھے انوائٹ کیا اس پروگرام میں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں سب ویورز کا اپنی طرف سے، اپنی ٹیم کی طرف سے، اپنی فیملی کی طرف سے سب کو میری طرف سے خداوند یسوع مسیح کے زندہ اور جلالی نام میں سب کو سلام۔ دیکھیں، یہ میں تھوڑا آرگنائزیشن کے بارے میں بتاؤں تو کینیڈین کرسچن ایسوسی ایشن جو سی سی اے ہے، جی جی، یہ آرگنائزیشن 1989 میں کینیڈا میں سٹارٹ کی گئی۔ اچھا اچھا، اور میں اس کے ساتھ 1989 سے ہی فاؤنڈر انوالو ہوں۔ ممبرز میں ہیں؟ جی، میں اس کے ساتھ 1989 میں سے انوالو ہوں، اور کافی ہم پروجیکٹ کینیڈا میں بھی کرتے ہیں اس میں، جس میں سینئرز کے پروگرام ہیں، یوتھ کے پروگرام ہیں، چلڈرن کے پروگرام ہیں، سیمینار اسٹوڈنٹس کے لیے کرتے ہیں، نیڈی فیملی کی ہیلپ، اور اس طرح کافی پروگرام ادھر بھی کرتے ہیں۔ اور گاہے بگاہے جب پاکستان میں بھی کوئی ایشو ہوتے ہیں تو ادھر بھی ہم انڈر سی سی اے کے بینر سے کافی ہیلپ کی۔ جیسے شانتی نگر کا کیس ہوا تھا، اس وقت ہم نے کافی ہیلپ کی۔ وہ گوجرا کوریاں کا کیس تھا، ہم نے 32,000 ایک ہمارا ایگزیکٹو ادھر سے ادھر آیا، اور ہم نے آ کے ڈسٹریبیوٹ کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ جب یہ بادامی باغ والا ہوا تھا تو جوزف کالونی کا، ہاں جی جی، تب میں آیا تھا، میرے ساتھ میرے اور دو ہماری ٹیم کے ممبر تھے، ایک ہمارے ساتھ پاسٹر بھی تھے جو جس میں فنڈنگ میں انہوں نے ہماری ہیلپ کی تھی۔ تو ادھر ایف جی اے گراؤنڈ میں ہمیں 16 لڑکیوں کی شادیاں بھی کروائی تھیں، مجموعی شادیاں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے پھر کچھ اور یتیم لڑکیوں کی شادیاں بھی کروائی تھیں۔ یوناباد والا سچویشن ہوئی، ادھر ہم نے کافی ہیلپ کی۔ پشاور میں جب چرچ میں ہوا، مردان میں ہوا، فلڈ ریلیف، ابھی ریسنٹلی ہم نے جو فلڈ ہوا تھا اس میں ارتھ کویک کے دوران، تو کافی پروجیکٹ اس کے بینر کے انڈر کیے۔ پھر وہ سی ایم سی جی کینیڈین ملٹی کلچرل کیئر گروپ، اس کے بینر کے انڈر ہم نے کافی سیمسٹرز کے پروگرام، جیسے آؤٹ لائنگ ایریا میں لیڈیز ہیں ان کو سیلف سفیشینٹ کرنے کے لیے ہم نے کافی وہ سلائی سینٹر کھولے اور ٹریننگ کروائی، کلین واٹر پروجیکٹ کیے۔ ٹائم تو کافی سرو ہوتا ہے، پر اگر پیشن اور جذبہ ہو تو ٹائم تو ہر چیز کے لیے نکالنا پڑتا ہے۔ یہ بڑا اہم ہے، جو کام نہیں کرنا اس کے لیے آپ بزی ہیں، اگر آپ نے کرنا ہے تو بزینس اسکیجول سے کچھ نہ کچھ تو ٹائم آپ کو نکالنا پڑے گا۔ اس کے علاوہ آپ نے مینشن کیا کنونشن کا، یونائٹڈ ٹورنٹو کرسچن کنونشن جو کہ 2010 میں سٹارٹ ہوئی۔ میں اس کا چیئرمین اپوائنٹ ہوا، الیکٹ ہوا یا اپوائنٹ ہوا 2012 میں، اور 2018 تک میں اس کا چیئرمین تھا۔ یہ میرے خیال میں ایشیا سے آؤٹ سائڈ یورپ اور نارتھ امریکہ میں سب سے بڑی کنونشن جی ہوتی تھی۔ ابھی کووڈ کے دوران نہیں ہو سکی، تو 700-800 لوگ تک اٹینڈنس میں ہوتے تھے سنڈے کی سروس میں نا، 3 دن سروس ہوتی تھی، اور بہت سے لوگ بلیس ہو کے جاتے تھے۔ وہ ہمیشہ ہمیں پازیٹیو فیڈ بیک دیتے تھے کہ لاہور کی کنونشن یاد آ گئی، سیالکوٹ کی کنونشن یاد آ گئی، یہ کرنے بھائی صاحب، یہ بھائی بڑی اہم سی بات ہے
کہ اگر یہ ساری چیزیں عہدے ہوں اور دل ہی نہ ہو انسان کا، پیشنیٹ ہارٹ ہی نہ ہو، کمپیشن نہ ہو، ترس نہ ہو، تو پھر یہ کام تو نہیں ہو سکتے. نہیں یہ ایسوسیشن آپ نے کینیڈا بنائی ہے، کام سارا پاکستان میں، تو یہ ہارٹ ہو تو ہوتا ہے نا. ہارٹ ہو، پیشن ہو. دیکھیں میرے ابو ہمیشہ میں ان کا بھی پیشن تھا، انہی کے دیکھ سے ہمیں انسپریشن جو اس کام پہ ملی تھی. اور وہ ایک چیز ہمیں کہہ کے گئے تھے کہ پتر اپنے پیچھے نو کدی نہیں بھولنا. تو ہمارا پیشن جو ہے، ہم جب بھی کوئی کام شام کرتے ہیں، بائبل میں بھی لکھا ہے کہ غریب غربا کی آپ ہیلپ کرتے ہو تو خداوند نے لکھا ہے مجھے قرض دیتے ہو. ہم نارملی دیکھتے ہیں کہ یار یہ انویسٹمنٹ ہو جائے ہمارا، یہ ہو جائے گا، وہ انویسٹمنٹ ہو جائے، یہ ہو جائے گا. پر خداوند کو قرض جو آپ دے رہے ہیں اس میں کبھی آپ لوز نہیں کر سکتے. بالکل ایسے ہی ایسے ہی. جی. اور یہ اہم کام ہے ہر مسیحی کا، میرا خیال یہ فرض ہے کہ جب اگر وہ اچھی پوزیشن پہ ہو تو وہ اپنے سے نیچے والے طبقے کو ضرور یاد کرے. بہت سارے میں کیونکہ یو ایس اے میں بہت جگہوں پہ گیا ہوں، تقریباً کافی کنٹریز میں، یورپ، امریکہ میں، لیٹن امریکہ، ساری جگہ پہ، افریقہ. بہت کم پاکستانی ہیں جو اس پیشن کے ساتھ کام کرتے ہیں. ہاں، ہر بندہ اپنا ضرور کرتا ہے، اپنے آپ کو ڈیولپ کرتا ہے، اپنے گھر والوں کو ڈیولپ کرتا ہے، لیکن ایک غیر ایماندار کو اور ایک اس شخص کو جس کو آپ جانتے بھی نہیں، اس کی مدد کرنا ایک بہت بڑا. آپ نے ابھی بڑا خوبصورت ایک بات کی کہ یتیم جو لڑکیاں ہیں ان کی شادی، یہ ایک بہت بڑا کام ہے. خداوند جو ہے اس پہ بڑا ہی جو ہے وہ خدا کے کلام میں اس کے اوپر بڑی ٹیچنگ موجود ہے کہ جو بیوہ کا اور یتیم کا خیال رکھتا ہے وہ خدا کے قریب ہے، خدا کو مقبول ہے خدا کی حضوری میں. تو یہ تو ایک بہت بڑا بوجھ ہے، اور آپ نے بہت سارے لوگوں کی اس طرح سے ہیلپ کی ہے. تو یہ خیال کیسے آیا کہ یہ بھی ہم کر سکتے ہیں کام؟ دیکھیں یہ دیکھ کے آپ کو جب دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں حالات ایسی سچویشن ہے یا کئی اور کنٹریز میں، تو جیسے ابھی کووڈ کے دوران ابھی بھی ہم نے فوڈ ڈسٹریبیوشن بھی کی تھی پاکستان میں بھی، کینیڈا میں بھی ہم نے ایک فوڈ کووڈ کے دوران، ہاں کینیڈا میں بھی ہم نے فوڈ سینٹر ادھر ٹورانٹو میں اسٹارٹ کیا تھا، برمپٹن ایریا میں نا. تو کیونکہ ادھر آپ کو پتہ ہے، آپ باہر رہ چکے ہیں کہ گورنمنٹس کافی ہیلپ کرتی ہیں. پر شروع میں جب تھوڑا ٹائم گیپ تھا جب گورنمنٹ نے اسٹارٹ کیا، اس دوران کافی لوگوں کی ہم جا کے گروسری وغیرہ بھی ڈیلیور کرتے تھے. ادھر ہم جیسے بچوں کے کرسمس کے دوران، دوسری جب سچویشنز ہوتی ہیں، ہم ادھر بھی کافی فوڈ ڈسٹریبیوشن بھی کرتے ہیں. گفٹ پروگرام کرسمس وغیرہ پہ یا ایسٹر وغیرہ پہ وہ پروگرام کرتے ہیں. یہ سب چیزیں دیکھیں خداوند کی طرف سے اگر آپ میں پیشن ڈالا جاتا ہے. اور ٹائٹل کے ساتھ ساتھ ہم یہ نہیں ہے ٹائٹل لے کے، ادھر ہم خود جب پروگرام کرواتے ہیں، جیسے کیرل سروس کا پروگرام بھی ہم نومبر کے شروع میں کرسمس کا سیزن سٹارٹ کرتے ہیں سی سی اے کی کیرل سروس کے ساتھ. تو 500-700 لوگ اس میں بھی آتے ہیں جو ہماری کیرل سے. ہم ساتھ میں خود بھی کام کرتے ہیں ایز اے والنٹیئر. جب تک آپ شو نہ کریں گے آپ کام، ہم فلور تک بھی ایون ماپ کرتے ہیں. ہمارے جو پاسٹر ہیں، ایک جو گورا پاسٹر ہے، ان سے ہم نے یہ سیکھا، وہ ہمارے ساتھ ہمارے پروگراموں میں گاربیج تک ہمارے ساتھ اٹھواتے ہیں، فلور تک ہمارے ساتھ صاف کراتے ہیں. تو ہم اگزامپل سیٹ کرتے ہیں، کیونکہ والنٹیئر ورک میں دوسروں سے کام لینا بائی ایگزامپل ہوتا ہے. تو یہ چیزیں ساری دیکھیں ہم نے اپنے ماں باپ سے سیکھی، بائبل سے سیکھی، جو دوسرے لوگوں سے سیکھی. تو یہ پیشن جو ہے پھر ڈیولپ ہوتا ہے اوور ٹائم. اچھا، ڈیزاسٹر ریلیف پہ بھی آپ نے بڑا کام کیا، جیسے کچھ سیلاب آ گیا، کچھ اس طرح سے پاکستان میں بڑا کام اس ایسوسیشن کے توسط سے ہوا ہے. باہر جو ہے کیا پیشن ہے پاکستانیوں کا پاکستان کے غریب عوام کے لیے یا پاکستان کے مسیحوں کے لیے؟ آپ ایک عرصہ دراز سے وہاں پہ ہیں، بہت سارے نیگیٹیو تھاٹس ہوتی ہیں کہ ہر وقت مانگتے رہتے تھے ہر چیز. یہ چیزیں جو ہیں وہ ایک نیچرل سی فنومینا ہے جو کہ وہاں کے مسیحوں کے اندر موجود ہے جو پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں. لیکن آپ نے ایک پوری ایسوسیشن بنا دی، اس میں اتنے لوگ ڈال دیے، اب تو مجبوری بن گئی نا، اب تو وہ کریں گے ہی، ہر صورت میں کریں گے. کیا دیکھیں یہ بھی ایک سیکریفائس ہوتا ہے، چاہے ٹائم کا ہو چاہے پیسہ کا ہو. اگر آپ کا ہارٹ اس میں ہے تو آپ کنٹریبیوٹ کریں گے، رائٹ. اگر ہارٹ نہیں ہے تو پھر آپ کوئی نہ کوئی ایکسکیوز ہوگی نہ انوالو ہونے کی. ہاں جی. جنرلی کیونکہ ایک آپ کو ٹرسٹ بھی بلڈ کرنا ہوتا ہے. نارملی ہم 5 سال لوگ ہیں جو فنڈنگ ہم اپنے آپ سے کرتے ہیں. پر جب کوئی بڑا پروجیکٹ ہوتا ہے کہ ہمارا ٹرسٹ لوگوں میں اتنا ہے کہ ہم اگر کسی سے اپیل کریں گے
تو وہ ہمیں ڈونیٹ کرتا ہے، کیونکہ ابھی جو فلڈ میں ہم نے کافی ہیلپ کی تھی ادھر جو ریسنٹلی ہوا ہے، جی جی جی، ہاں وہ کافی ہم نے ڈسٹریبیوشن سندھ ایریا اس ایریا میں، کیونکہ وہ کافی امپیکٹڈ تو تھے. وہ تو بڑا پروجیکٹ تھا. جی کافی بڑا پروجیکٹ تھا وہ. تو اس میں کتنے لوگوں کو آپ نے تقریباً سپورٹ ہم کیا نے ہے؟ کوئی 12 لاکھ روپے کی جو تھی وہ فنڈنگ کی تھی، وہ گروسری اور دوسری چیزیں نا، گراسیز جو ہے جو ضروری سامان ہے لوگوں کے ہاں لیے. جیسے کلین واٹر کے لیے اچھا پروجیکٹ، اچھا اچھا، ٹینٹ وغیرہ کے، زبردست وہ زبردست، بہت اچھا. اچھا بھائی عبید، میں تھوڑا سا جاننا چاہوں گا یونائٹڈ ٹورانٹو کرسچن کنونشن کو کافی دیر سے یہ سٹارٹ ہوا پروگرام. جی جی کووڈ میں رک گیا ابھی بھی، کیونکہ کینیڈا میں اس طرح کے کھلا نہیں ہے ابھی بھی، تو ابھی تک آپ نے دوبارہ اس کو نہیں کیا شروع. لیکن اس کا بیسک مقصد کیا ہے؟ کینیڈین کے لیے یہ خاص ہے، جب مسیحی قوم جو پاکستانی مسیحی ہے ان کے لیے آپ نے ریوائول کے لیے کیا شروع؟ جی اس میں صرف پاکستانی نہیں ہے، اچھا، جس میں جو پروگرام ہوتے ہیں نارملی انڈین بھی کافی کرسچنز ہیں، یہ اکٹھے آتے ہیں. اسپیکرز ہم جو ہے ہمیشہ باہر سے انوائٹ کرتے ہیں اس کے لیے. اچھا اچھا، انڈین پاکستانی؟ جی جی باہر سے اسپیکر آتے ہیں، اور یہ سب لوگوں کے لیے مینلی اردو میں ہوتی ہے، پنجابی بھی اس میں ہوتی ہے. تو اپنے لوگ جو انڈین پاکستانی جی، وہ کافی پھر اس سے بلیس ہوتے ہیں. تو کیا اس کا آؤٹ پٹ کیا نکلا ہے اس اتنے عرصے میں؟ آپ نے کیا دیکھا ہے کہ اس کا آپ نے فالو اپ تو ڈیفینیٹلی کیا ہوگا، لوگ آتے ہیں، لوگ برکت پاتے ہیں، کیا آپ کو آؤٹ پٹ ملا اتنے سالوں میں اس کنونشن کا؟ دیکھیں جو ڈفرینٹ اسپیکر آتے ہیں جی، ان میں سے ایک تو لوگوں کو کلام سننے سے کافی بلیس ہوتے ہیں، ایک تو چیز یہ ہے، اس میں سیکھنے کو کافی بائبل سے ملتا ہے. نمبر 2 ایک جو اس میں ہم نے اکٹھے ڈفرینٹ چرچز کو ہم ایز اے چرچ نہیں کرتے، ہم ایک دوسرے چرچز کو انوالو کر کے کرتے ہیں. جیسے ورشپ ایک چرچ کا کر رہے ہیں، لیڈ پاسٹر ڈفرینٹ چرچ کا ہوتا ہے، اور اسپیکر جو گیسٹ اسپیکر ہے وہ نارملی باہر سے انوائٹ ہوتا ہے. اس میں ہیلنگ بھی ہوتی ہے، لوگوں کی لائف بھی سیو ہوتی ہیں، نان کرسچن بھی آتے ہیں، بدرویں تک بھی نکلی ہیں. تو کافی مطلب یہ چیزیں ہیں جو اس سے لوگ بلیس ہوتے ہیں. زبردست، یہ بہت بڑا کام ہے. کئی نئے لوگوں کو اپنے لیے نیٹ ورک ڈیولپ کرنے کے لیے بھی اپرچونٹی مل جاتی ہے کہ لوگ آتے ہیں ایک دوسرے سے ملتے ہیں، نئے نئے لوگ آتے ہیں وہاں پہ باہر تو یہ بڑا اور اس لحاظ سے ریئر ہے نا، لوگ اکٹھے ہونا ایک ریئر کام ہوتا ہے، بڑا مشکل سے. سنڈے کو جب لوگ آتے ہیں تو کوشش ہوتی ہے کہ بس ایک دوسرے سے ملیں اور تعلق اچھا ہو. تو یہ یونائٹڈ، ہاں جی پلیز. اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اتنے لوگوں کو اکٹھا کرنا یہ بھی ایک بڑا ٹاسک ہوتا ہے. اتنے چرچز کو انوالو کرنا یہ بھی ایک بڑا ٹاسک ہے، کیونکہ شروع سے لوگ مانگتے تھے کوئی ایسی ہو، ایک یونائٹڈ چیز ہو، اکٹھے مل کے سارے جس میں جا سکیں. اور 3 دن کنونشن کا پروگرام ہوتا ہے، اور پھر لوگوں کو بعد میں کھانا بھی کھلانا ہوتا ہے، تو وہ بھی ایک بڑا ٹاسک مینیج. تو بڑی اچھی ٹیم یونائٹڈلی اس پہ کام کیا ہے اس پہ نا. تو یہ ٹورانٹو کے سارے چرچز اس میں انوالو ہوتے ہیں، انڈین اور پاکستانی چرچز سارے؟ پاکستانی انڈین بھی ہوتے ہیں، انڈین بھی چرچز ہوتے ہیں، پنجابی چرچ، انڈین چرچ، پاکستانی چرچ، کوائرز وغیرہ پنجابی چرچوں کی بھی ہوتی ہے. یہ پورا دن چلتی ہے کیا؟ نہیں، یہ شام کو ہوتی ہے 6:30 سے اچھا، ایوننگ 12 بجے تک بھی چل جاتی ہے. اچھا، کھانا شانا بھی دینا ہوتا ہے. زبردست زبردست. تو ایک کافی بڑا فیسٹیول ہوتا ہے یہ، اور اس میں بڑے لوگ آتے ہیں. بڑی خوبصورت بات یہ بھائی عبید، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اس وقت ہوتی ہیں جب روح القدس تحریک دیتا ہے. جی جی روح القدس جب تحریک دیتا ہے تو یہ ساری چیزیں رونما ہوتی ہیں. اپنے دیش سے دور رہنا، چاہے انسان ایک اچھی کنڈیشن میں ہے، بہت اچھے حالات ہیں، بہت اچھی فیسلٹیز ہیں، لیکن اپنا جو وطن ہے، اپنا جو ملک ہے، اس کی بڑی یاد ہوتی ہے. ایک دوسرے سے ملنا، ایک دوسرے سے بات کرنا، اور وہاں پہ دشمن بھی دوست لگنا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ وہاں پہ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں. تو یہ آپ نے جو کام کیا ہے، ریئلی اپریشیٹ کہ آپ نے اتنے بڑے بڑے جو ہیں کام جو ہیں وہ کر رہے ہیں، اور اسٹل یو آر ڈوئنگ. اور سب سے بڑی جو مجھے اچھی بات لگی ہے، یو آر برنگنگ پیپل ٹوگیدر. مطلب آپ لوگوں کو اکٹھا کر رہے ہیں، یونٹی ایک جو ہے نا وہ. آج بہت ساری سیپریشنز ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بہت ڈفرینسز ہیں لوگوں کے، لیکن وہ شخص جو ہے وہ مبارک ہے، یسوع نے کہا، جو صلح کرواتا ہے وہ مبارک ہے، وہ خدا کا بیٹا کہلائے گا. تو آپ لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں، ایک جگہ پر لاتے ہیں اور لوگوں کی ہیلپ کرتے ہیں. دیٹ از آسم، دیٹ از گریٹ ورک یو آر ڈوئنگ. واٹ از یور پلان فار دا فیوچر؟ کووڈ گزر گیا، اب بہت کچھ اور ہونے کو ہے.
ابھی جو ریسنٹلی ہم نے جو کینیڈین کرسچن ایسوسیشن کے جو پروگرام جیسے ابھی ریسنٹلی ہم نے وہ سٹارٹ کروا دیے ہیں. اچھا اچھا سمر سے ہمارا کینیڈا ڈے جولائی 1 کو ہوتا ہے, تو ایک یوتھ کی باسکٹ بال ٹورنامنٹ کرواتے ہیں, وہ کروائی. زبردست. پھر کیرل سروس کا پروگرام جو ہم نے کروایا نومبر کے شروع میں, اور کرسمس کا بینکاؤٹ کروایا نومبر میں. اس میں جو ہمارے کنسرویٹو پارٹی آف کینیڈا ہے, 2 میجر پارٹی ہیں, ایک لبرل پارٹی ہے کنسرویٹو, اس کے جو لیڈر تھے انہوں نے بھی اٹینڈ کیا. ابھی جو کنونشن کا ہے ابھی ہم جائیں گے تو اس پہ ڈسکس کریں گے کہ ابھی زبردست کیا پلان ہے, اب کیا کرنا ہے. ڈیفینیٹلی شروع ہونا چاہیے, کیونکہ خدا کا کلام اس طرح سے پھیلتا ہے اور لوگ جو ہے برکت پاتے ہیں, اور یہ بہت بڑا ذریعہ ہے لوگوں کو اکٹھا کرنے کا ایک جگہ پہ. ایون ادھر بھی ہم نے اسٹوڈنٹ وغیرہ کی بھی کافی ہیلپ کی. میں ایک ریسنٹ ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں, جو 2-3 سال میں پہلے جب ادھر آیا, نام تو نہیں میں لوں گا, ایک تھا بچہ, اس کے باپ کو ہو گیا تھا وہ ایکسیڈنٹ میں, پیرالائز ہو گیا تھا. تو مجھے کسی نے کہا کہ بہت اسمارٹ اسٹوڈنٹ ہے, اس کے پاس فیس نہیں ہے او لیول کے ایگزام دینے کی نا. تو میں نے اس کی ہم نے فیس پے کی اس کی, پھر 2 سال ایف سی کالج میں گیا, ادھر سے پڑھائی کب کیا. ابھی اس کو تھوڑا سیلف سفیشینٹ کر دیا, وہ کسی کال سینٹر میں کام کرتا تھا. اس کا میرے جاننے والا تھا, میرے بیٹے کا فرینڈ ہے, اس کی اپنی کمپنی تھی, تو ادھر سے اس کو ڈائریکٹلی میں نے ادھر سے کروا دیا. جہاں وہ 40-50 ہزار منتھلی کماتا تھا, اب وہ 1.5-2 لاکھ منتھلی کماتا ہے, تو وہ سیلف سفیشینٹ. ایسے کئی اور اسٹوڈنٹس ہیں جن کی ہم نے کافی جب یہ ہیلپ گائے کرتے رہتے ہیں. زبردست, بہت اچھا بہت اچھا. خداوند اسی طرح سے آپ کے سارے منصوبوں کو کامیاب کرتا رہے. جیزس کرائسٹ ٹیلی ویژن کی, الفا میگا چرچ کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں, اور وی وڈ لو ٹو ورک ود دا پیپل. ہمارا کام بھی جو ہے وہ ہم لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں تاکہ ہم مل کر کام کریں. اینڈ یو آر مور دین ویلکم ٹو ورک ان اینی فیلڈ یو فیل کہ ہم لوگ وہاں پہ آپ کے مددگار ہو سکتے ہیں. آپ ضرور جو ہے ہمیں بتا سکتے ہیں, اینڈ وی وڈ لو ٹو جوائن یو. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. بہت خوبصورت باتیں, بہت خوبصورت ٹائم آپ کے ساتھ گزرا, اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ خداوند اسی ہارٹ سے آپ کو اپنے جلال کے لیے کینیڈا میں, پاکستان میں, انڈیا میں اور دنیا کے دوسرے ممالک میں استعمال کرتا رہے گا. تھینک یو. اور اینڈ پہ میں بس یہی کہنا چاہوں گا, میری واپسی ہے سنڈے کو. اچھا آپ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں. جی, میں اور میری سسٹر کی فلائٹ ہے سنڈے کو. اچھا, اور اس کے ساتھ ساتھ میری فیملی کو یاد رکھیں. میرا بیٹا ہے سیمیول, بڑے کا نام سیمیول ہے, اور مسز کا نام جوزفین, اور چھوٹے بیٹے کا ایمینول. زبردست. اور وہ بھی ایک ٹیسٹمنی ہے. نیکسٹ ٹائم میری وائف آئیں گے تو میں ضرور لاؤں گا ان کو شیئر. ماڈرن ڈے ہے نا والی اسٹوری ہے میرے بیٹے کی, اور وہ دعا میں آپ وائف کے ساتھ کب آ رہے ہیں دوبارہ؟ جی خداوند کی ٹائمنگ ہے, جب ہم خود پلان کرتے ہیں تو وہ پلان کبھی کامیاب نہیں ہوتے. جب بھی آپ آئیں, جیسے ٹی وی کے دروازے آپ کے لیے کھلے. جی جی, اور وی وڈ لو ٹو ہیو یو. ہاں, تو میں اسپیشلی کہنا چاہتا ہوں, میری بہو ڈیو ہے بیبی مارچ 8 کو, تو اس کے لیے آپ اسپیشلی دعا میں یاد رکھیں کہ سارا کچھ. کیوں نہیں, میں نے پہلے بھی دعا کی تھی جس دن آپ نے مجھے پہلے ذکر کیا تھا, اور آج کل وی آر ہیونگ 7 days فاسٹنگ اینڈ پریئر ہمارے چرچ میں ان دنوں میں جاری ہے. آج بھی 2nd فاسٹنگ ہے ہماری. تو ہم لوگ آپ کو بھی, آپ کے بہو کو بھی دعا میں یاد کریں گے. خداوند آپ کو اچھا سرپرائز اور اچھی گفٹ جو ہے دینے کی قدرت رکھتا ہے, اور وہ دے گا ضرور. اور جب وہ دے گا تو ضرور مجھے فون کر کے آپ نے بتانا. خداوند آپ کے ساتھ ہو. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو ویری مچ, ریئلی اپریشیٹ اٹ. تھینک یو. دوستو, بڑا خوبصورت جو ہے کام کینیڈین کرسچن ایسوسیشن کر رہی ہے پاکستان پورے میں بھی اور پوری دنیا کے اندر, اور ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے ایسے خادموں کو جن کے اندر کمپیشن ہے, یسوع مسیح کا طرز ہے, اور وہ لوگوں کو جب دیکھتے ہیں تو وہ طرز سے بھر جاتے ہیں اور ان کے لیے کچھ نہ کچھ کرتے ہیں, جتنی ان کی کیپیسٹی ہے کرتے ہیں. اور یہی ایک مسیحی کی اچھی پہچان ہے کہ وہ مددگار ہو, وہ دوسروں کی مدد کرے. یسوع نے تو کہا تھا کہ اگر تیرے پاس 2 چوگے ہوں اور تیرے بھائی کے پاس نہیں تو ایک اس کو دے دے. دس از کرائسٹ. یہ یسوع مسیح نے ہمیں سکھایا ہے. تو ہمیں ضرور جو ہے وہ اپنے ہاتھ بڑھانے چاہیے. جو انٹرنیشنلی دیکھ رہے ہیں کینیڈا میں, امریکہ میں, یو کے میں, وہ ضرور کینیڈین کرسچن ایسوسیشن کا ساتھ دے سکتے ہیں, ان کو ڈونیٹ کر سکتے ہیں, تاکہ یہ پوری دنیا کے اندر
اس مسیحی پہچان کو قائم رکھیں اور یسوع مسیح کے پیار کو جو ہے وہ بانٹتے رہیں۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، آپ کو برکت دے۔ نئے خادمین اور نئے پرستاروں کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی ایک نئے پروگرام میں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ پریز دی لارڈ۔